أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تجھ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ چاہا تھا کہ وہ تجھ کو گمراہ کر دیں، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے مگر اپنی جانوں کو ہی، اور تجھ کو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور اللہ نے نازل کی تجھ پر کتاب اور حکمت، اور تجھ کو بتا دیا جو کہ تو نہیں جانتا تھا، اور تیرے اوپر اللہ کا فضل بڑا ہے۔ کوئی خیر نہیں ہے بہت ساری ان کی سرگوشیوں میں، مگر جو کوئی صدقہ کا حکم کرے یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا، اور جو کوئی ایسا کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو ان قریب ہم اس کو دیں گے بڑا اجر۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، اور وہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر اتباع کرے، تو ہم اس کو اسی کے سپرد کر دیں گے کہ جس کے اوپر وہ چلا، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں طامہ بن عبیرق کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کی روایات کے اندر تو کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے واقعہ کی کیفیت کے حوالہ سے، لیکن عموماً جو کیفیت مفسرین ذکر کرتے ہیں تو وہ میں نے کل کے درس میں ذکر کر دی تھی۔ اس آدمی نے چوری کی اور پھر چوری کا سامان اپنے گھر کی بجائے ایک یہودی کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب بظاہر وہ یہودی کے اوپر الزام بن رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ عالم الغیب تو ہے کوئی نہیں، تو آپ نے تو ظاہر کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا۔ تو قریب تھا کہ آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل کر کے تو واضح کر دیا کہ
اس معاملہ میں وہ یہودی خطاوار نہیں ہے، بلکہ یہ منافق طامہ بن عبیرک، یا بعض روایات میں بشیر بن عبیرک بھی نام آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ خطاوار ہے۔ اسی کے متعلق اس اگلے رکوع میں بھی بات چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے نبی اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں، طامہ کو بچا رہے تھے، یہودی کے خلاف فیصلہ کروا رہے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے محفوظ رکھا اور معاملہ کی حقیقت جو ہے وہ آپ کو بتا دی۔ تو یہ کوششیں تو کرتے ہیں آپ کو بہکانے کی، لیکن حقیقت میں آپ کے ساتھ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا تعلق موجود ہے، تو آپ کو تو یہ بہکانے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کی تو رہنمائی کر دینی ہے، تو یہ خود اپنے آپ کو ہی بہکاتے ہیں، حقیقت میں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اے نبی آپ کا یہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے، آپ سے غلط فیصلہ کروانے میں اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کامیاب ہو جاتے تو پھر تو یہ آپ کے لیے نقصان والی بات ہو جاتی۔ کل کو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو فیصلے بھی غلط کر دیتا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر یہ آپ کے لیے بات نقصان والی بن جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ طامہ کے معاملہ میں آپ حقیقت سے خبردار نہیں تھے، حقیقت سے واقف نہیں تھے، تو اللہ نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے، حقیقت واضح کر دی ہے۔ اب یہاں پر لفظ آگے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے نبی آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں سے علم غیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ حالانکہ یہاں پر بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ طامہ والا، تو اس کا آپ کو معلوم کوئی نہیں تھا، تو ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی، بات تو صرف اتنی سی ہے۔ لیکن لوگوں نے یہاں سے علم غیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے متعلق میں تھوڑی سی بات انشاءاللہ ابھی بعد میں کرتا ہوں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ کے اوپر اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے، تو آپ ان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، پیچھے ذکر آیا نا کہ راتوں کو جو ہے وہ جو یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، تو اب یہاں پر اسی کے متعلق بات آ گئی کہ جو آپس کی ان کی سرگوشیاں ہیں تو ان میں سے اکثر سرگوشیاں کوئی خیر والی سرگوشیاں نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ وہ بندے جو آپس میں کوئی سرگوشی کر کے ایک دوسرے کو صدقہ کی تلقین کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو کوئی نیکی کی تلقین کر رہے ہوں، یا لوگوں کے درمیان کوئی اصلاح کروانے کی تلقین کر رہے ہوں، وہ سرگوشیاں تو اچھی سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک محفل کے اندر بیٹھے ہیں، ایک بندہ غریب ہے، دوسرا بندہ چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے، تو اب وہ اگر اونچی آواز سے کہتا ہے کہ بھائی یہ بڑا غریب بندہ ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو، تو اس غریب آدمی اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ تو جس بندے سے تعاون کی امید ہے کہ یہ کر سکے گا، تو یہ سرگوشی میں اس سے کہہ دے کہ یار یہ بندہ غریب ہے تو ذرا اس کا کوئی تعاون کر دینا، بجائے اس کے کہ ساری محفل میں جو ہے تو وہ اس کو اونچی آواز سے اس کے متعلق بات کرے، تو وہ سرگوشی کے اندر صدقے کی تلقین کر دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، اس طرح کی سرگوشیاں تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو سرگوشیاں اے نبی یہ
کسی مجرم کو بچانے کے لیے جو سرگوشیاں انہوں نے کی ہیں تو وہ اچھی نہیں ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو جو بہت ساری یہ سرگوشیاں کرتے ہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، مگر وہ کہ جو کوئی صدقہ کا حکم کرے یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کا، اور جو کوئی یہ چیز اللہ کی رضا کی چاہنے کے لیے کرے گا تو اللہ اس کو عنقریب بڑا اجر عطا کر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ ہدایت تو اس کے لیے واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر وہ اتباع کرے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جانے لگ جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر جس طرح وہ جا رہا ہے ہم اسی کے سپرد کر دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بعد اجماع بھی حجت ہوتا ہے، تو قرآن کی حجت ہونے کی تو سمجھ آتی ہے، حدیث کی حجت ہونے کی تو سمجھ آتی ہے، یہ اجماع کی حجت ہونے پر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فوری طور پر تو جواب نہیں دیا، کہا کہ میں اس کے متعلق بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو پھر گھر جا کے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو اس آیت مبارکہ کو پھر دلیل کے طور پر پیش کیا کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم بنا دیتے ہیں، اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو مومنوں کا اجماعی راستہ ہے اسی راستے کے اوپر رہنا چاہیے، جس کے اوپر مومنوں کا اجماع ہو چکا اس کے اوپر ہونا چاہیے، کسی دوسرے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہتے یہ ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، اس کے اندر ما آ گیا، اور ما جو ہے یہ عام ہوتا ہے، جب ما عام ہوتا ہے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اے نبی جو کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ تجھے سکھا دیا، تو یہ ہر چیز نبی کو سکھا دی گئی۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے یہ ایک اشکال جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور اپنے باطل نظریہ کے اوپر اس کو دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے گرامر کے ساتھ پوری واقفیت تو حاصل کر لو نا، تو پھر جو ہے نا وہ یہاں پر گرامر کو استعمال کرو۔ ما جو ہے یہ 4 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے ما شرطیہ، ایک ہے استفہامیہ، ایک ہے موصولہ اور ایک ہے موصوفہ۔ ان میں جو 2 پہلے ہیں نا شرطیہ اور استفہامیہ، تو وہ ما واقعی عموم کے لیے ہوتے ہیں، ان میں خصوص کا احتمال کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو ما موصوفہ ہوتا ہے یا ما موصولہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے عموم اور خصوص دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہاری بات غلط ہے، یہاں پر ما شرطیہ یا استفہامیہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ما صرف عموم کے لیے ہو، تو یہ ما جو ہے یہ عموم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خصوص کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس آیت مبارکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلی علم غیب ثابت کرو کہ جی ما عام ہے، اب بالکل اسی طرح کی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، صفحہ نمبر 22 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا تمہارے اندر سے ہی، تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کے سناتا ہے،
وَيُزَكِّيكُمْ تم کو پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یہاں پر بھی وہی ماں آیا ہوا ہے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ تم کو سکھاتا ہے۔ تو اب اللہ نے نبی کو سارا کچھ سکھا دیا، جو آیت نمبر یہ سورہ نساء کی آیت میں جس طرح تم نے کہا، اور نبی نے ساری انسانیت کو سارا کچھ سکھا دیا، ساری امت کو سارا کچھ سکھا دیا، پھر تو ہم بھی سارے عالم الغیب بن گئے، ساری امت بھی عالم الغیب بن گئی۔ تو یہاں پر تو اگر یہاں پر ما جو ہے عام کیا جائے تو پھر سورہ بقرہ کی بھی آیت اسی طرح کی ہے، وہاں پر بھی عام کرنا پڑے گا، اور پھر تو ساری امت محمدیہ عالم الغیب ہو جائے گی، پھر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب کوئی نہ ہوں گے، اور امت محمدیہ ہم لوگ ہی ہیں۔ اور کیا ہم عالم الغیب ہیں؟ کیا ہمیں کائنات کی ہر چیز کا پتہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ بدیہی حقیقت کے خلاف ہے۔ تو جس وقت اسی طرح کی آیت میں پھر اگر ماں کو عام کیا جائے تو پھر تو ساری امت جو ہے وہ عالم الغیب بن جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی ماں عام کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91، صفحہ نمبر 126 ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت آیت نمبر 91 کے آخر کے قریب فرماتے ہیں، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ یہاں پر بھی وہی ماں آیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل تم کو علم دے دیا گیا اس کا۔ اب یہاں پر عام کرو کہ ہر اس چیز کا کہ جس کو پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا جانتے تھے، تو ہر چیز کا علم ہو گیا، تمہیں ہر چیز سکھا دی گئی، تو پھر تو بنی اسرائیل بھی عالم الغیب بن جائیں گے۔ تو بھائی اس آیت مبارکہ سے کلی علم غیب ثابت کرنا یہ قطعاً غلط ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے سورہ نساء کی، تو جب سب کچھ اس آیت کے نزول کے وقت بتا دیا گیا، سکھا دیا گیا، تو بعد میں پھر قرآن حکیم مزید کیوں نازل کیا گیا؟ سب کچھ تو اسی وقت سکھا دیا گیا نا، تو بعد میں جو ساری وہی نازل ہوتی رہی ہے وہ کیوں نازل ہوتی رہی ہے؟ جب اس وقت سب کچھ سکھا دیا گیا تو بعد کی وحی بھی تو سکھا دی گئی نا، لیکن بعد کی وحی اگر پہلے سکھا دی گئی ہے تو پھر بعد میں نازل کیوں کرتے رہے اللہ رب العزت؟ سورہ تحریم اس سورہ مبارکہ کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ نساء جو ہے نا، نزول کے لحاظ سے اس کو عام طور پر 92 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے، اور سورہ تحریم کا نزول جو ہے وہ 107 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم کی ابتدا میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ شہد والا واقعہ جو ہے کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے شہد کی جو ہے وہ پرہیز کا، شہد نہ کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ اب اگر سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی اس آیت کے نزول کے وقت بتا دیا گیا تھا، تو پھر آپ کو کیوں نہیں پتا چلا کہ اگر میں شہد کے متعلق ایسی بات کروں گا تو میرے اوپر تنبیہ آ جائے گی؟ اللہ اللہ۔ سورہ توبہ اس کا نزول بھی سورہ نساء کے بعد ہے۔ سورہ نساء میں نے بتایا کہ اس کا نزول 92 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے، اور سورہ توبہ کا نزول 113 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں منافقین کے حوالہ سے کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی آپ منافقوں کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں ان منافقوں کو۔ اب سورہ توبہ جو ہے وہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، بالکل آخر کے قریب نبی قسم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کوئی نہیں جانتے۔ تو اگر سورہ نساء کے وقت سارا علم آ چکا تو پھر سورہ توبہ کے موقع پر کیوں نہیں جانتے؟ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر
آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی یہ جو آپ سے اجازتیں حاصل کر رہے تھے آپ نے ان کو اجازت دے دی، چلو اللہ نے آپ سے درگزر تو کر دیا لیکن آپ نے اجازت دی کیوں؟ آپ کو دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو یہاں پر بھی تنبیہ آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد تنبیہ آئی ہے۔ سورہ منافقون اس کا نزول بھی سورہ نساء کے بعد ہے۔ سورہ منافقون کا نزول جو ہے وہ 104 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے، جبکہ سورہ نساء 92 نمبر پر، تو سورہ منافقون 104 نمبر پر نازل ہوئی، تو وہ بعد میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر اس واقعہ کی حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی نے ایک بکواس کر دی تھی کہ مدینہ پہنچ کے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی تھی، لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی صرف نوجوان تھے، عبداللہ بن ابی بوڑھا کھرانٹ تھا، تو اس کے ساتھی بھی اس کے حق میں گواہیاں دینے لگ گئے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات کی کوئی نہیں۔ وہ خود قسمیں کھانے لگ گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت زید کے متعلق خیال کرنا شروع کر دیا کہ شاید زید سے غلطی ہو گئی ہے، تو لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے سورہ منافقون نازل کر کے تو واضح کر دیا کہ زید سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی، بلکہ اس نے واقعی یہ بکواس کی تھی عبداللہ بن ابی نے۔ تو یہ واقعہ بھی سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر کلی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً عطا نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے یہ ذکر فرمایا ہے، واضح فرمایا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے، صفحہ نمبر 345، 20ویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ جو بھی آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں کوئی بھی غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب اللہ رب العزت اتنی صراحت کے ساتھ بات فرما رہے ہیں، اور یہ پھر بھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر انبیاء اولیاء کو عالم الغیب قرار دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 صفحہ نمبر 121 ہے، اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلایا جا رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اب اللہ کہلوا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کوئی نہیں جانتا، تو اللہ کیا معاذ اللہ جھوٹ کہلوا رہے ہیں؟ اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد کے صیغے استعمال کرتے ہوئے کئی دفعہ یہ بات فرمائی ہے کہ ما ادراکا، اے نبی آپ کو معلوم کوئی نہیں تھا، ما ادراکا ما یوم الدین، ثم ما ادراکا ما یوم الدین، ما ادراکا ما التاریخ، ما ادراکا ما لیلۃ القدر، ما ادراکا ما القاریہ، ما ادراکا ما ہیہ، ما ادراکا ما الحطمہ۔ تو کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو نہیں پتا تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اگر نبی کلی علم رکھتے ہیں، عالم الغیب ہیں، تو یہ اللہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ کو اس چیز کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا، اس چیز کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا؟ تو یہ نظریہ انتہائی غلط نظریہ ہے، اور سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا آپ کو اے نبی معلوم کوئی نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم نے اس کی خبر آپ کو دے دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔